السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 92 اور 93 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمومن، واو اور ما نہیں، کانا ہے، لمومن کسی مومن کے لیے، لام کا معنی لیے، این یقتلا مومنا، ان یہ کہ یقتلا وہ قتل کرے، یا کے معنی وہ اور کاف تا لام اس میں موجود ہے، اردو میں بھی ہم قتل کہتے ہیں۔ مومنا، مومنن وقفہ کریں گے تو مومنا پڑھیں گے، کسی مومن کو، اللہ مگر خطا، مگر خطا سے، غلطی سے۔ خطا کا لفظ اردو میں بھی ہم غلطی کو خطا کہتے ہیں۔ ومن قتل، اور جس نے قتل کیا، مومنن کسی مومن کو، خطاً غلطی سے، فتحریر رقبہ، فا کے معنی پس تحریر آزاد کرانا ہے۔ یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں، لیکن اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو لنک کرتا ہوں اردو کے ایک لفظ کے ساتھ۔ تحریر کو دیکھیں تو اس میں ہے اور رے موجود ہے، حر، اور اگلی یہ بھی ساتھ لگا لیں اور آگے تے لگا دیں تو حریت بن جاتا ہے، جس کا معنی آزادی ہوتا ہے۔ اور حر کہتے ہیں وہ بندہ جو آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ حریت عام لفظ ہے، آپ خبریں سنتے ہیں تو کشمیر کے بارے میں جب پاکستان ٹی وی پہ اردو میں خبریں آتی ہیں تو حریت پسند یہ لفظ بولا جاتا ہے، آزادی پسند۔ فتحریر تو آزاد کرانا ہے، رقبۃ مؤمنۃ، رقبہ ایک گردن، نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ مومنۃ مومن کی، ایک گردن مومن کی، گردن آزاد کرانا تفسیر میں ہم بات کریں گے۔ مومنہ ودیۃ مسلمۃ، ودیۃ واو کے معنی اور، دال یا اور تے، یہ اردو میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا دیت، یہ لیکن یہ لفظ اردو میں دیت ہے، دیت، اس کو لوگ دیت پڑھتے ہیں، دیت لفظ ہے یہ، دال زیر یا تے، دیت۔ دیت وہ چیز ہوتی ہے جو ادا کرتے ہیں مقتول کے وارثین کو، روپے پیسے کی شکل۔ ودیۃ مسلمۃ، مسلمہ ادا کی جائے، یعنی اس کو تسلیم کر لینا، کسی چیز کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ الی اہلہ، اس کے اہل کو، اس کے ورثاء کو۔ الا مگر، ان یصدقوا، ان یہ کہ یصدقوا وہ صدقہ کر دیں، صدقہ سے مراد معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہو، من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم جو تمہارے دشمن ہوں، وَهُوَ اور وہ، مومن ہو، یعنی مرنے والا مقتول مومن ہو۔ فتحریر رقبہ تو آزاد کرانی ہے ایک گردن، رقبۃ مؤمنہ مومن کی۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو، یہ مقتول کی بات ہو رہی بار بار، مقتول کس قوم سے ہو، من قوم قوم سے، بینکم و بینہم، یہ کل بھی آپ نے بینا کا لفظ پڑھا تھا، بین درمیان، ما بین جیسے ہم کہتے ہیں، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان۔
بینہم میثاقن، میثاق ہو، عہد و پیمان ہو، پکا وعدہ ہو، فدیۃ مسلمۃ، تو دیت ہے مسلمہ، سپرد کی جائے گی، دی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں، وتحریر رقبہ، اور آزاد کرائی جائے گی گردن، رقبہ، رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن، فمن لم، پس جو، فا پس من جو، لم نہیں، یجد پائے، یجد آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں مختلف شکلوں میں، تو میں نے اس کا نیمونکس بتایا تھا، وجود، واو جیم دال، وجود ہونا موجود ہونا ہوتا ہے، اور موجود جو چیز ہوتی ہے وہ بندہ پاتا ہے، وہ پائے، تو لم ہے نہ پائے، فصیام، پس روزے رکھے، پس روزے ہیں، سیام صوم کی جمع، شہرین، دو مہینے، شہر ایک مہینے کو کہتے ہیں اور شہرین دو مہینے، متتابعین، متواتر، متتابعین کو جیسے تابع کا اردو میں لفظ ہے تے الف بے عین، متواتر، توبتن، توبہ کے لیے، توبتن من اللہ، اللہ سے، وکان اللہ ہو، اور ہے اللہ، علیمن حکیمہ، خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا۔ یہ ایک آیت ہوئی ہے، اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سنیں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس آیت کے بارے میں بہتر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، یعنی غلطی سے قتل کر سکتا ہے، دانستہ نہیں کر سکتا مومن، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا اس کے ذمے ایک مومن کی گردن آزاد کرانا ہے اور دیت بھی ادا کرنی ہے میت کے وارثوں کو۔ گردن آزاد کرانے سے کسی غلام کو آزاد کرانا ہے اور اس کے وارثوں کو روپے پیسے کی شکل میں جو کچھ دیا جائے گا اسے دیت کہتے ہیں، مگر اگر وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں تو ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پس اگر ہو ایسی قوم سے ہو، کون مقتول، بریکٹ میں مقتول کر دیں، اگر مرنے والا ایسی قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ وہ مومن ہے، مرنے والا مومن ہے لیکن اس کے ورثاء جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تو پھر آپ نے ایک مومن کی گردن آزاد کرانی، ایک مومن کو آزاد کروانا ہے، غلام کو، بس۔ اور اگر یعنی اب اس میں وہ دیت نہیں دی جائے گی، یہ تفسیر میں بتاؤں گا کیوں نہیں دی جائے گی، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو، مقتول کو بریکٹ میں کریں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، صلح کا، صلح کو بریکٹ میں کریں، ایسی قوم سے ہو تو دیت سپرد کی جائے گی اس کے وارثوں کو، اور ساتھ ٹھہرو، ساتھ غلام بھی آزاد کرانا ہوگا۔ یعنی یہ تیسری کنڈیشن ہے کہ اگر مرنے والا ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ گردن بھی آزاد کرائی جائے گی اور دیات بھی دی جائے گی اس کے وارثوں کو۔ آگے شرط ہے کہ اگر تم نہ پاؤ، اگر وہ نہ پائے، کیا یعنی طاقت نہ پائے، آزاد غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو،
پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ومن اور جو کوئی یقتل قتل کر ڈالے مومنن مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو اس کی جزا ہے۔ اچھا، متعمدن کو سمجھنے کے لیے اردو کا لفظ آمدن، عین میم دال الف دا اوپر 2 زبر، آمدن قصدن ارادتن، تو اس کے لیے جزا ہے جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب ہوا، غضب کیا اللہ نے، علیہ اس پر، ولعنہ اور لعنت کی اس پر، وعدہ اور تیار کر رکھا ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اعدت للکافرین سورہ بقرہ میں، وعدہ لہو اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاب نظیما بڑا عذاب۔ اس کا بمحورہ ترجمہ دیکھیں، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ نے غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آیت نمبر 92 پہ آ جائیے۔ اصل میں چونکہ دین اسلام مکمل دین ہے اور ہر بات کو ڈسکس کرتا ہے، تو آج کا موضوع جو ہے وہ امن اور قتل کے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کسی مومن کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، یعنی یہ ہے ہی حرام، مومن کا مومن کو قتل کرنا حرام ہے۔ قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ آپ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف کنکری نہ پھینکے، کنکری چونکہ پھینکے گا تو کسی اس کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنا ہتھیار سیدھا نہ کرے، جو گن وغیرہ ہے، کچھ ہے کسی کے پاس تلوار ہے، وہ مومن کو سیدھی نہیں کرنی چاہیے کہ غلطی سے بھی نہ لگ جائے۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس کا مومن بھائی اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں۔ تو زبان اور ہاتھ سے اس کو اذیت نہیں دینی، قتل کرنا تو درکنار ہے۔ ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ ہمارے رویے کیا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کو نہ صرف مسجد تک محدود کریں بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں عملاً لائیں۔ تو مومن قتل ہی نہیں کر سکتا، حرام ہے، مگر غلطی کے ساتھ۔ اگر غلطی کے ساتھ قتل کر دیا ہے تو اس کے ذمے ایک غلام کا آزاد کرانا ہے۔ غلام کا آزاد کرانا یہ نہیں ہے کہ ایک نوکر ہے اس کو آزاد کرا دیا جائے، جیسے پہلے زمانے میں تھا کہ پوری زندگی خرید لیتے تھے لوگ، تو اس کو آزاد کرانا ہے۔ اور دوسرا اس کے ورثاء کو، اور اس جو آزاد کرایا جائے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ ورثاء کو خوش کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم ڈالنے کے لیے ان کو دیت دی جائے گی، جو حدیث میں 100 اونٹوں کی قیمت ہے ایک مومن کی دیت، اور حدیثوں میں 12,000 درہم تک بھی آیا ہے، لیکن اصل میں یہ اونٹوں کی قیمت کو ہی وقت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔
جو معیار ہے وہ اونٹ ہی ہیں، 100 اونٹ یہ دیے جائیں گے وہ رسا کو، اور اگر وہ چھوڑ دیں، صدقہ کر دیں، معاف کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک اور بہت گندا رواج ہے کہ اگر کوئی دیت لے کے معاف کرنا چاہے تو سوسائٹی اور برادری کہتی ہے کہ انہوں نے مقتول بھائی کے یا مقتول باپ کے پیسے لے لیے، لاش کو بیچ دیا ہے۔ حالانکہ جب قرآن کہتا ہے تو اسی میں اچھا ہے، اور جگہ قرآن نے فرمایا کہ اسی میں زندگی ہے، اگر تم قصاص لے لو اور دیت والا معاملہ کر لو تو اس میں زندگی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پھر دشمنی ختم ہو جائے گی، ورنہ ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہوگا، پھر وہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر پشتوں میں وہ قتل و غارت چلے گی۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر کچھ لے کر وہ معاف کر دیں تو یہ درست بات ہے، اگر وہ معاف ٹوٹل کر دیں تو پھر ان کی مرضی ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہو، دشمن سے مراد کافر ہیں، اور مرنے والا مومن ہو تو ایک غلام تو آزاد کرایا جائے گا لیکن دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ مومن کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کے اگر بیٹے مسلمان ہیں تو ان کو ملے گی، اگر بیٹے کافر ہیں تو نہیں ملے گی، اور مرنے والے مسلمان کی دیت کافر والدین کو نہیں ملے گی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر مرنے والا، قتل ہونے والا اس قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا صلح کا عہد ہے تو پھر آپ اس کی دیت اس کے وارثوں کو دیں گے، اور ایک مومن کی جان بھی بخشوائیں گے، گردن آزاد کرائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے آپ کا امن اور صلح کا۔ ہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے وہ بندہ جو قاتل ہے، اور اگر ایک روزے چھوڑ دیتا ہے درمیان میں تو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے اللہ سے بخشوانے کے لیے۔ توبہ کا یہ طریقہ ہے اس کا، لیکن یہ مومن آزاد، گردن آزاد کرنے پر ہے اور دیت وغیرہ دینے پر ہے اگر وہ راضی ہوں۔ اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے جو رول بنائے ہیں اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ یہی انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اور اگلی آیت میں آپ نے فرمایا اللہ نے کہ اگر کوئی مومن جان بوجھ کر مومن کو قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی اس پر لعنت اور غضب ہے۔ پورے قرآن میں کسی گناہ پر اس قدر ڈانٹ نہیں ہے، اس قدر سزا نہیں ہے کہ 2-3 باتیں کچھی ہی اللہ نے فرما دی کہ جہنم میں بھی جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس پر، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 4 چیزیں کسی اور گناہ پر نہیں قرآن کے اندر آئیں، تو لہذا مومن اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو مومن کو قتل نہ کیا جائے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سبق سننے والوں کو، ہمیں مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔